بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق بٹی. آج میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ سفیر پاکستان شجاعت علی رٹھور صاحب اسپین سے موجود ہیں. میڈرڈ میں پاکستان ہاؤس میں موجود ہیں. تو چند ایک سوالات تھے جو سر سے پوچھنے بڑے ضروری تھے. تو میری کوشش ہوگی کہ کمیونٹی کے حوالے سے اور جو انٹرنیشنلی سنیریو اس حوالے سے جو ہے تھوڑی بہت بات کر سکیں. سر سب سے پہلے تو میں جو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چند دن پہلے، بلکہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ پاکستان جو سرمایہ کاری کے حوالے سے اسپین اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جیسے آپ نیدرلینڈ میں تھے، آپ نے وہاں پہ پاکستان اور نیدرلینڈ کے درمیان سرمایہ کاری کو بہت ہائی لیول تک لے کے گئے ہیں. اسپین کے حوالے سے آپ کیسے دونوں ملکوں کے جو بزنس مین ہیں ان کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیے، میں بہت بہت شکریہ آپ کا پہلے تو کہ آپ تشریف لائے، اور کمیونٹی کا بھی بہت بہت شکریہ کہ وہ آج 14 اگست کے سلسلے میں یہاں موجود تھے. میرا ایک بڑا اچھا وقت گزرا نیدرلینڈز میں، اور ہم نے وہاں پہ کافی پاکستان کی ایکسپورٹس کو ترقی دی. میں یہاں بھی کچھ آئیڈیاز کے ساتھ آیا ہوں. آج کل کیونکہ اسپینش گورنمنٹ اور اسپینش جو جنرل پبلک ہوتی ہے وہ چھٹیاں مناتی ہے اگست کے مہینے میں، یہ ٹائم ہم استعمال کر رہے ہیں اپنے آئیڈیاز کو اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے کرسٹلائز کرنے میں. اور میری کوشش یہاں پہ بھی یہی ہوگی کہ ہم یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے جو بزنس مین ہیں اس کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے اٹریکٹ کریں، اور پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں اسپین کو، ان کو بڑھایا جائے. ہمیں ابھی تک جو پچھلے مہینے کی جو فگرز ہیں وہ بڑی خوش آئند ہیں. ہماری 33% اضافہ ہوا ہے ایکسپورٹس کو آن منتھ بیسس. یہ ایک اچھی چیز ہے. کوشش ہوگی کہ اس ٹرینڈ کو برقرار رکھا جائے اور پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ اسپین میں ہوں، اور اسپین سے جو ہے وہ اٹریکٹ کر سکوں میں جوائنٹ وینچرز ود بٹوین پاکستانی اور جو اسپینش کمپنی ہیں ان کے ساتھ، جو کہ دونوں سائڈ کو کے لیے میوچولی بینیفیشل ہو، کیونکہ جب تک دونوں کو اس میں فائدہ نہیں ہوگا وہ لانگ لاسٹنگ اور سسٹینیبل نہیں ہوگا. تو یہ ہماری ابھی کوشش جاری ہے. سر سب سے جو بڑا مسئلہ پاکستانی کمیونٹی کو یہاں پہ یہ ہے کہ ڈیول نیشنلٹی کے حوالے سے بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ سفارتی طور پہ کتنی زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ڈیول نیشنل ہے وہ رکھ سکیں اور پاکستان آنے جانے میں اور باقی معاملات میں بھی جو وہ آسانیاں پیدا ہو سکیں. دیکھیے، یہاں پہ ہمارا جو ڈائسپورا ہے کافی بڑی تعداد میں موجود ہے، اور پاکستان کی ایز اے پالیسی ہمارا جہاں جہاں پہ بھی ہمارا ڈائسپورا ہے، یورپ میں یا امریکہ میں، ہمیں ان کے ساتھ ڈول نیشنلٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے. اسی طرح اسپین کے ساتھ بھی اگر ہمارا ڈول نیشنلٹی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور حکومت پاکستان نے بلکہ یہ بارہا اٹھایا ہے، یہ ہمارے جو جب بھی ان سے گفتگو ہوتی ہے کسی بھی فورم کے اوپر، تو یہ ایک ایشو ہے جس کو ہم ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. جو اس میں رکاوٹیں ہیں وہ اسپینش سائڈ پہ ہیں، کیونکہ اسپین کو اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز میں ان کی پارلیمنٹ کو جو ہے وہ ایک تبدیلی لانی ہوگی، ایک امینڈمنٹ کرنی ہوگی، اس کے بعد ہی وہ ڈول نیشنلٹی پاکستان کے ساتھ دے سکتے ہیں. وہ جو رکاوٹ ہے اس اسپینش گورنمنٹ کی سائڈ پہ ہے. پولیٹیکلی اینڈ ڈپلومیٹیکلی حکومت پاکستان اس کے لیے کوشش مسلسل کرتی آئی ہے، اور کئی سال سے یہ چیز یہ ہمارے ایجنڈا پہ یہ ہے. میں نے اپنی کمیونٹی کے ساتھ جو میری پچھلی ملاقاتیں ہوئی ہیں بارسلونا میں اور دوسری جگہوں پہ، ان سے میں نے یہی کہا ہے کہ جی آپ لوگ بھی کوشش کریں، آپ اپنے ایم پیز کو، کیونکہ ان میں جو لوکل نیشنلٹی اسپینش نیشنلٹی لے چکے ہیں وہ اب یہاں کے ووٹرز ہیں، ان کا ووٹ کاؤنٹ کرتا ہے. تو میں نے انہیں کہا ہے کہ جی کہ آپ، یہ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے، اس کے بیچ میں اپنے ایم پیز کو اپروچ کریں تاکہ ان کے پارلیمنٹ میں اس مسئلے پہ ڈیبیٹ شروع ہو. اور حکومت پاکستان کو اس پہ ایز سچ کوئی اعتراض نہیں. ہم ڈول نیشنلٹی یا ٹالرنس دینے پہ بالکل ہمیں کوئی اس پہ رکاوٹ نہیں ہوگی.
سر جیسا کہ ابھی کشمیر کے حوالے سے یورپی پارلیمنٹ میں تقریباً یورپ سے تقریباً 16-18 جو ایم پیز تھے، انہوں نے ایک اپنا لیٹر لکھا ہے جس میں اسپین کے بھی ایم پیز شامل ہیں مختلف پارٹیز کے. آپ اس کو پاکستان کی سفارتکار کی کامیابی قرار دیتے ہیں یا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ہم ایز اے پالیسی حکومت پاکستان کشمیریوں کے جو حق خود ارادیت ہے اس کی ہر فورم پہ جو ہے ہم اس کی ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا یہ حق دیا جائے. اور یہ ایک ایسا حق ہے جو کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل نے اپنے ریزولوشنز کے تھرو ایز اے گلوبل کمیونٹی ان سے کشمیریوں سے یہ وعدہ کیا گیا ہے. اس کا جو ہے اس کے لیے ہم ہر فورم کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم سفارتی مدد جو ہے کشمیریوں کی اس کاز کی مسلسل ہر جگہ پہ جاری رکھتے ہیں. یہ بھی ہماری جو مختلف ممالک میں، یورپین ممالک میں جو ہماری کاوشیں ہیں، یہ اس کا ایک پھل ہے کہ یورپ میں اس چیز کے اوپر اب ڈیبیٹ ہونی شروع ہوئی ہے اور اس کو یورپین یونین کے لیول کے اوپر اس کے اوپر بات چیت شروع ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اور یہ ہماری جو کوششیں ہیں یہ مسلسل جاری رہیں گی. ہم اس کے اوپر یہیں پہ رکیں گے نہیں. میں جو ہمارے پلانس ہیں، میری ملاقاتیں جو ہیں وہ طے ہیں مختلف یورپین جو ایم ای پیز ہیں ان کے ساتھ، اور یہ مسئلہ جو ہے یہ ہمارے بالکل ایجنڈا میں ٹاپ کے اوپر ہے کہ ہم ان کو اس کے اوپر بریف کرتے ہیں اور ان سے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر اپنا جو اس پہ عمل کریں اور اس کے اوپر جو ہے کوئی ایکشن کر کے ہمیں بتائیں. اب ہم بات کرتے ہیں اسپین کے حوالے سے، پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے. سر چند دن پہلے ایک بریفنگ میں ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب نے ایک الزام عائد کیا تھا کہ ڈیڈ باڈیز کے حوالے سے جو ہے وہ انسانی اسمگلنگ یا اور قسم کی اسمگلنگ کے جو بات ہوئی تھی اس حوالے میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ دیکھیے، میں نے جس میٹنگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ایک ورچوئل میٹنگ تھی جس میں انہوں نے کیا تھا. آئی واز شاکڈ کہ انہوں نے اس قسم کی ایک ذکر کیا اس چیز کا، اور میں نے اسی موقع کے اوپر ان کو کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر ہمیں فردر انفارمیشن دیں اور بتائیں کہ یہ ایسی کیا چیز ہو رہی ہے. تو میں اس کو حکومت پاکستان کے لیول پہ اور اسپینش گورنمنٹ کے ساتھ ہم اس ایشو کو اٹھائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں کتنی صداقت ہے. انفارچونیٹلی انہوں نے اس کے بعد دوبارہ ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور کوئی اس کے اوپر ہمیں کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں دی. تو میرے خیال میں وہ ایک ہیئرسے تھی اور اس کو ہمیں اسی پہ چھوڑ دینا چاہیے. اس پہ فردر ہمیں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ایک ذہنی اختراع تھی، گزر گئی. سر جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس میٹنگ میں بھی شامل تھے جب پہلی آپ کونسلیٹ میں آپ کی کمیونٹی کے ساتھ اٹریکشن ہوئی ہے. اب یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ جیسے کونسل خانہ بارسلونا عام آدمی کے ایکسیس میں ہے، میڈرڈ ایمبیسی بھی ایز اٹ از؟ بالکل، میڈرڈ ایمبیسی عام آدمی کی ایکسیس میں ہے. میرا جو آفیسر جو کونسلیٹ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری بلڈنگ بڑی وہ ملٹی سٹوری قسم کی ہے، لیکن جو آفیسر ڈیل کرتا ہے کونسلر سیکشن کو اس کا کمرہ بالکل ہال کے ساتھ ہے سامنے. اور اس کے علاوہ میں بارہا خود ادھر چکر لگاتا رہتا ہوں. میں دیکھتا ہوں آرام سے گزرتے ہوئے کیا ہو رہا ہے، کون لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنی دیر سے بیٹھے ہیں، یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کونسلیٹس پہ اور اسپیشلی میڈرڈ میں اتنا زیادہ کوئی رش نہیں ہے. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی شکایت اگر ہمیں آتی ہے تو پرسنلی میں اس کو دیکھتا ہوں. سفیر پاکستان بھی عام آدمی کے لیے ایکسیسیبل ہے؟ بالکل ایکسیسیبل. آپ دیکھیں اپنے باہر اس وقت بچوں کے ساتھ لوگ آئے ہوئے ہیں، سب آئے ہوئے ہیں اور میں بہت خوش ہوں. اور یہ یہاں نہیں، یہ ہمیشہ سے ہے کہ اسی لیے ہم نے اپنا گھر جو ہے آج کمیونٹی کے لیے کھولا کہ وہ آئیں پاکستان ہاؤس میں. یہ ان کا اپنا گھر ہے، وہ آئیں ادھر ملیں، ہم سے ملیں، آپس میں ملیں. یہ وہ کانفیڈنس ڈیولپمنٹ ہے کہ جس میں دے آر کانفیڈنٹ کہ جی ہم اس بندے کے ساتھ جا کے سیدھا بات کر سکتے ہیں. اور جو کوئی میرے سے ملنا چاہے میرے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں. سر آخری سوال، پاکستانی کمیونٹی کے نام پیغام. اور آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ ایمبیسیز اور کونسلیٹ کو سیاست سے دور رکھا جائے، اپنی لڑائیاں خود دوستوں کو لڑنی چاہیے. اس کے حوالے سے اور پاکستانی کمیونٹی کے نام کو پیغام دینا چاہیے. دیکھیے نہیں، وہ
میں بڑا اسٹرانگلی اس پہ بلیو کرتا ہوں، اور میں اپنے کولیگس کو بھی بار بار بھائی یہ کہتا ہوں کہ ہمارا تعلق، دیکھیے آپ ملک کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور ایک نیچرل چیز ہے کہ جو ایک علاقے سے آئے ہوتے ہیں وہ کٹھے مل بیٹھتے ہیں، ان کی کٹھی کمیونٹی میں ان کے بانڈ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کی نسبت۔ ان بانڈز کی وجہ سے پھر ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے باہر بھی نمائندے ہیں، وہ ان کی ایک بہت ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے ہمارے لوگوں کی، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات مختلف قسم کے مسائل یا ڈس ایگریمنٹس مجھے کہنا چاہیے وہ آپس میں جنم لیتے ہیں۔ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور میری آپ لوگوں سے بھی اپنی کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ یہ کہ آپ سارے ایز اے فرد، ایز این انڈیویجول میرے لیے ایک برابر ہیں اور اتنے ہی قیمتی ہیں۔ آپ سارے میرے بھائی بہن بچے ہیں، آپ میں جو جس وقت چاہے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے، لیکن ہمیں برائے مہربانی جو اپنے آپس کے جو ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس میں مت گھسیٹیں، ہمیں آپ اس سے باہر رکھیں، اور آپ سب ہم سے برابری کے لیول پہ ایک طرح آ کے ہم سے ملیں۔ میرے ہوتے ہوئے پاکستان ایمبیسی اور کونسلیٹ یہ کسی گروپ کے نہیں ہوں گے، یہ سارے پاکستان کے لیے ایک برابر ہیں۔ اس لیے ہمیں برائے مہربانی اس سے باہر رکھیں اور آپس میں اچھی طرح سے رہیں، خوش و خرم رہیں، اور ہمیں موقع دیں کہ ہم آپ کی خوشیوں میں، سب کی خوشیوں میں برابری کے طریقے سے شرکت کر سکیں۔ مصروفیات کا مجھے پتہ ہے، لیکن پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس وہ میں بھول جاؤں تو میرے لیے بڑی شرمندگی ہوگی۔ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ جو یہاں پہ رہتے ہیں پاکستانی اسٹڈی کرنے کے لیے، آپ کی اٹریکشن بھی ہوئی ہے، سید شاہ صاحب نے وہ کروایا تھا، ذوالقرنین شاہ صاحب نے، تو اس حوالے سے آپ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے جو بات کرنا چاہیے۔ دیکھیے مجھے بہت خوشی ہوئی، میں ان سب سے میری ملاقات ہوئی۔ یہ ہمارے جو یہاں پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ اثاثہ ہیں، اور میں نے سوچا کہ مجھے ان سے ملنا چاہیے۔ بارسلونا میں یہ زیادہ بڑی تعداد میں تھے، اور ذوالقرنین جو شاہ صاحب ہیں انہوں نے ایک ان سے ہماری وہ گیٹ ٹوگیدر کروا دیا۔ ماشاءاللہ یہ سارے لوگ جو ہے، یہ ہمارا ڈائریکٹ بھی میری ایمبیسی کا ایک آفیسر جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ میں رہتا ہے، اور وہ کانٹیکٹ جو ہے وہ ہم اس کو فردر ایکسپینڈ کریں گے۔ ان کو میں زیادہ ملوں گا، اور یہ جو ملاقات ہے یہ ایک بہانہ ہے کہ جس میں وہ آپس میں بھی مل لیتے ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا، میں نے بتایا نا، یہ میرا اثاثہ ہے یہاں پہ، یہ ہیں جو کہ پاکستان کے لیے پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، پاکستان میں جو ہمارا جو نیریٹو ہے اس کو یونیورسٹی کالجز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو میں ان سے جو ہے اپنی انٹریکشن کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ میم آپ کا شکریہ، آپ نے اسپیشلی ٹائم لے کے دیا۔ میں یہاں پہ یہی بات عرض کرنا چاہوں گا، جیسے سر نے فرمایا ہے میری ریکویسٹ پہ کہ کمیونٹی کے حوالے سے آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ پیار محبت سے رہیں۔ سر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری کمیونٹی میں اللہ نے بہت ساری کوالٹیز جہاں پہ پازیٹیوٹی ہیں، بزنس میں بہت آگے ہیں، سیاست میں بہت آگے ہیں، یہاں کی سیاسی پارٹیوں کا حصہ ہیں، وہاں پہ اور بھی کوالٹیز ہیں کہ ہم خود بھی دوسروں کو اپنے معاملات میں گھسیٹ لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام دوستوں کا سننے کا اور سر کا آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ سر۔